الحمد لله. الحمد لله وكفى. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين और तू सूरज को देखेगा जब वो तुलू होता तो उनकी गार से दाएं तरफ झुक जाता वइदा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ात शिमाल जब वो गुरूब होता तो बाएं तरफ उनके हट जाता वहुम फी फजवतिन और वो नौजवान उस गार के बीचों बीच पड़े हुए थे। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह ये अल्लाह ताला की निशानियों में से थे।
من يهد الله فهو المهتد، جسے اللہ تعالی رہنمائی فرما دے بس وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مرشدا، اور جسے وہ گمراہ کر دے، صراط مستقیم سے ہٹا دے، تو وہ ہرگز اپنے لیے کوئی بھی دوست اور رہنما نہیں پائے گا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تو ان نوجوانوں کے بارے میں بیداری کا گمان کرے گا حالانکہ وہ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم دائیں طرف اور بائیں طرف ان کی کروٹیں بدل رہے تھے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان نوجوانوں کا کتا وہ دہانے پہ بازو پھیلائے ہوئے پڑا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تو انہیں جھانک لیتا، ان کی خبر پا لیتا، یقیناً تو ان کی وجہ سے پیٹھ دے کے بھاگ جاتا۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کی وجہ سے یقیناً روب بھر دیا گیا تھا۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام
میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، جمعۃ المبارک کی اس نشست میں قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت کلام سے 15ویں پارے میں سے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 17 اور 18 دونوں آیات پڑھی بھی ہیں، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ آپ لوگوں کے گوش گزار بھی کر دیا ہے۔ میں اللہ تعالی کی توفیق سے ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ بات کو اس انداز سے کروں کہ بات مشکل نہ ہو، آسان ہو، اور رب العالمین کی بات کروں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی بات کروں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی سیرت کے احوال آپ کے سامنے رکھوں، ان کی باتیں رکھوں، تاکہ آپ لوگوں کے دل و دماغ میں بات اتر جائے۔ کیونکہ جب بات سمجھ آ جاتی ہے تو پھر حق یہ بنتا ہے اس پر خود بھی عمل کیا جائے، اور اس بات کو جہاں بیٹھو وہاں سناؤ، پہنچاؤ، انہیں بتلاؤ، تاکہ جو قیمتی چیز آپ کو ملی ہے وہ انہیں بھی مل جائے۔ یاد رکھیے، بعض اوقات اس میں مشکلات بھی آ جاتی ہیں۔ جب آپ کوئی بات قرآن و سنت کی کرو گے، تانے بھی سننے پڑتے ہیں، معاشی بائیکاٹ بھی ہوتا ہے، گالی گلوچ بھی ہوتا ہے، اور آدمی تنہا بھی رہ جاتا ہے۔ لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب وہ آپ کے ساتھ ہے پھر کسی کا ساتھ ملنا یا نہ ملنا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاں، ساری کائنات مل جائے، رب جدا ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چھوٹ جائے، سمجھ لیجئے بالکل خسارہ ہی خسارہ ہے، تباہی ہی تباہی ہے۔ اس لیے رب کی بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب بتلایا کرتا ہوں تو پھر ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ اس بات کو سیکھ کے آگے پہنچاؤ، خصوصاً اپنے گھر کے اندر، اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسل کو، اپنے گھر والوں کو، انہیں بتلاؤ، انہیں سمجھاؤ۔ کیونکہ جب آپ
وہ سچ بات، وہ دین کی بات نہیں نہ بتلاؤ گے اپنے گھر والوں کو، پھر ایک وقت آئے گا جب آپ انہیں کہو گے وہ زور آور ہوں گے، پھر وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ مقابلے پہ آئیں گے، پھر آپ اپنے آپ کو تنہا سمجھیں گے، اور آخر کیا ہوگا؟ جب دنیا سے رخصتی کا معاملہ ہوگا، انہیں پتہ ہی نہیں شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ وہ تو لوگوں کے رسم و رواج کو دیکھیں گے اور پھر آپ کو مشرکوں کے سپرد کر دیں گے، جنازے بھی وہ پڑھائیں گے، پھر آپ کے تیجے ساتیں 40ویں برسیاں وہ بھی چلیں گی۔ کیوں؟ آپ نے انہیں وہ باتیں بتائی نہیں تھیں، ناراض نہ ہو جائیں، کچھ کہہ نہ بیٹھیں، انہیں بتلایا کریں تاکہ انہیں سنت سے پیار ہو جائے، محبت ہو جائے، اور انہیں بدعات سے نفرت ہو جائے۔ جب بندے کو کسی چیز سے نفرت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسے سینے سے نہیں لگاتا، حتیٰ کہ اس پہ یہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ لوگ بھی اسے کہیں نا کہ یہ چیز تو اپنا لے، اس بندے سے سلام کر لے، اس بندے کے ساتھ بیٹھ جا، لیکن جب اسے نفرت ہو جاتی ہے اندر سے تو جتنا مرضی بندے زور لگا لیں، وہ کبھی بھی اس کے ساتھ کلام بھی نہیں کرتا اور بیٹھتا بھی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ اندر سے کیا ہو گئی ہے اسے؟ نفرت۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے، اوپر سے بات تو سنتے ہیں، بدعات کی تردید تو سنتے ہیں، لیکن اندر سے نفرت نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگوں سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، کہیں وہ کیا کچھ نہ کہہ دے، کہیں یہ کچھ نہ کہہ دے، کہیں میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے۔ کیوں؟ اندر سے آپ اسے برا سمجھتے نہیں ہیں، نفرت کھاتے نہیں ہیں۔ جب نفرت بندہ کھائے تو پھر بندہ اس چیز کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ اس لیے ہمیشہ رب کی توحید سے پیار کیجیے، شرک سے نفرت کیجیے، عملاً بھی اور قلباً بھی، دل کے اندر بھی نفرت کیجیے۔ سنت سے پیار کیجیے، سنت کو اپنائیے، بدعات سے نفرت کیجیے، چاہے کوئی مرضی تمہیں آ کہے یوں کر لو یا یوں کر لو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہود و نصارہ کے علماء کا یہ وتیرہ تھا، وہ حق بات لوگوں کو بتلایا نہیں کرتے تھے۔ کس کی خاطر؟ پیٹ کی خاطر۔ انہیں یہ ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ اگر ان کو حق بات، سچ بات پتہ لگ گئی، ہمارا دھندا کہاں سے چلے گا، روٹی کہاں سے چلے گی، جاگیریں کہاں سے آئیں گی، مال و دولت کہاں سے آئے گا، پیسے کہاں سے آئیں گے، اور ہماری واہ واہ کیسے ہوگی اور پروٹوکول کیسے ملیں گے۔ یہ انہیں ایک المیہ تھا، مسئلہ تھا انہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو حق بات نہیں بتاتے تھے، سچ بات نہیں بتاتے تھے۔ روئے زمین پہ وہ بدترین لوگ تھے۔ قرآن مجید نے ان کا تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
اے اہل ایمان، ان کثیرا من الاحبار، بہت سارے مولوی علماء دین کے وارث، تھوڑے نہیں، تھوڑے تو ہمیشہ دین کی بات ہی بتائیں گے، وہ ہواؤں کا رخ نہیں دیکھیں گے کہ ہواؤں کا رخ ہمارے مطابق ہے، کہیں بات کرنے سے جیل نہ ہو جائے، کہیں بات کرنے سے مسجد سے نکال نہ دیے جائیں، کہیں بات کرنے سے جان نہ دینی پڑ جائے، انہیں باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی۔ وہ رب کی بات، سچی بات سنایا کرتے ہیں، اندھیریوں میں بھی، طوفانوں میں بھی، اور گل بہار میں بھی، جب موسموں کی بہار ہو تب بھی یہ سنایا کرتے ہیں۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ توحید کی بات، یہ نغمہ، یہ لا الہ الا اللہ کی بات، یہ پابند نہیں موسموں کی کہ اگر مزاج کے مطابق بات ہو تو پھر کرو، اور اگر مزاج کے خلاف ہو تو پھر نہ کرنا۔ نہ جیسے بھی حالات ہو، رب کی بات سناتے رہو، حق بات سناتے رہو، معاشرے کے اندر برائیاں انہیں واضح کرتے رہو، لوگوں کی اصلاح کرتے رہو، چاہے ناراض ہوں اور چاہے راضی ہوں، ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا کثیرا من الاحبار، بہت سارے مولوی علماء، والرہبان، او درویش، اللہ اللہ کرنے والے، او کونوں گوشوں میں بیٹھنے والے، وظیفے کرنے والے، یہ رہبان، یہ صوفیاء، یہ کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے مولوی اور بہت سارے پیر لیاکلون اموال الناس بالباطل، لیاکلون، اکل یاکل کھانا، لیاکلون یقیناً وہ کھاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مال۔ کبھی وہ کہتے ہیں جی 11ویں آ گئی ہے، کبھی 12ویں آ گئی ہے، کبھی جی 9ویں 10ویں محرم آ گئی ہے، کبھی جی 12 ربیع الاول آ گیا ہے جی، کبھی جی 10واں آ گیا ہے جی، کبھی جی اجتماعی دعا آ گئی ہے، کبھی جی کل خوانی آ گئی ہے، کبھی جی قرآن خوانی آ گئی۔ وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں، کیسے؟ بالباطل، حق نال نہیں، سچ نال نہیں، بالباطل، باطل طریقوں سے لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے کیا کرتے ہیں؟ یسدون، صدا یسد، روک دینا، منع کر دینا، رکاوٹیں ڈال دینا۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن نہ سنیا کرو، او جی قاری صاحب علی مسجد نہ جایا کرو، او جی قرآن پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، او جی لوگوں کو یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ رکاوٹیں ڈالتے ہیں اللہ کے قرآن سے اور نبی کے فرمان سے۔ یہ بہت سارے مولویوں کا کام اور پیروں کا کام یہ ہوتا ہے۔ یہ علماء سو اور رہبان سو یہ تباہی و بربادی یوں کرتے ہیں، میرے رب نے فرمایا ان کا حال کیا ہے؟
قالوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، لا يتناهون منع نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں، اب منکرن برائی سے، سود دیکھا چپ کر گئے، رشوتیں دیکھی چپ کر گئے، لوگوں کی ذخیرہ اندوزیاں دیکھی چپ کر گئے، لوگوں کا مال وہ ملاوٹوں سے بیچ رہے ہیں چپ کر گئے، لوگ ناراض نہ ہو جائیں، حرام و حلال کے مسائل بیان نہیں کرتے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، منع نہیں کرتے۔ فرمایا ایسے لوگوں پہ خدا کی لعنتیں اور پھٹکار ہو، یہ لعنتیں پڑے گی ان پر، کیونکہ حق بات نہیں بولتے ہیں۔ اب سمجھ ہمیں یہ آئی قرآن کی ان آیات سے کہ علماء کا کام اور رہبان کا کام ہوتا ہے حق بات، سچ بات لوگوں تک کیا کرنا، پہنچانا، انہیں برائیوں سے کیا کرنا، روکنا، یہ کام ہوتا ہے۔ لیکن مال کی خاطر، پیٹ کی خاطر، دنیا داری کی خاطر وہ حق بات، وہ سچ بات کرتے نہیں ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ پھر انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جو غلط کام پھر وہ علماء سو کرتے ہیں، وہ برے لوگ کرتے ہیں، وہی کام پھر عوام الناس بھی کرنے لگتے ہیں، لوگ بھی کرنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید نے جو حقائق بیان کیے ہیں وہ بالکل سچے ہیں، صحیح ہیں اور درست ہیں، اور انسانیت کے لیے وہ ہدایت ہے۔ وہ جھوٹی باتیں جو لوگوں کو کر کے اپنی طرف مائل کیا جاتا ہے، جھوٹے قصیدے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی خوابیں، جھوٹے فضائل، وہ سنا سنا کے لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے اپنی طرف، تاکہ وہ اس مولوی کے آگے پیچھے رہیں، اس کے گیت گائیں۔ یاد رکھو یہ نیری تباہی و بربادی، اور بالکل یوں سمجھو معاشرہ رسوا ہو جاتا ہے۔ بتلا چکا ہوں، نبی کے ہاتھ سے جو چیز ماورائے عقل صادر ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ معجزہ کا مطلب جہاں عقل انسانی جواب دے جاتی ہے، وہاں رب اپنی قدرت کا شاہکار اور منظر دکھاتا ہے کہ عقل کہتی ہے ایسا نہیں ہوتا، رب دکھاتا ہے کہ تمہاری عقل ناقص ہے، میری قدرت کامل ہے۔ اور یہ جس کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ اس کے ہاتھ پہ معجزہ صادر ہوتا ہے، معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ہاتھ نبی کا ہوتا ہے۔ فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فاعل وہی ہے، وہ اپنے دین کو ثابت کرنے کے لیے نبی کے ہاتھ پہ وہ اپنی نشانی صادر کرتا ہے۔ اہل ایمان جب وہ نشانی دیکھتے ہیں ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر اہل کفر وہ نشانی دیکھیں تو ان کے اندر ضد نہ ہو تو وہ بھی کیا کر جاتے ہیں؟ مان جاتے ہیں، نشانی دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علمی نشانی دی تھی، قرآن مجید، یہ علمی نشانی تھی۔
اس کا جواب نہ اس وقت کوئی دے سکا، نہ آج کوئی دے پائے گا، اور نہ قیامت تک کوئی دے پائے گا۔ یہ ایسی علمی نشانی ہے قرآن مجید۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسا بندہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتا ہے یا کسی کی بات مان سکتا ہے؟ عمر جیسا بندہ، عمر جیسے بندے کو کس چیز نے توڑا ہے؟ جب انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا ہے، پھر عمر جیسا بندہ بھی ٹوٹ گیا۔ یہ قرآن نے یوں اس کے اندر یوں تبدیلی لائی، جو سخت دل لوگ بھی تھے وہ بھی قرآن سننے کے بعد موم ہو گئے۔ یہ نشانی ہی رب کی ایسی ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ مشہور تھا، کان وقافا بکتاب اللہ۔ کون ہے عمر؟ عمر وہ بندہ ہے جب اللہ کی کتاب اس پہ پڑھی جاتی ہے، وقافن، کوئی چیز عمر کو روک نہیں سکتی، اگر روک سکتی ہے تو صرف اللہ کی کتاب روک سکتی ہے۔ اور واقعتاً ایسا ہے، اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا، چپ۔ لیکن ہم قرآن سننے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں؟ حجتیں، یوں نہیں تو یوں نہیں، یہ نہیں تو وہ نہیں۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قرآن سنتے ٹھہر جاتے، رک جاتے تھے کہ اب اللہ کی کتاب آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، وہ سب سے آگے حکم ہے۔ تو یہ نشانی ہے۔ کتنی چیزیں ایسی، طفیل ابن عمر دوسی، قبیلہ دوس کا سردار، جسے سارے سرداروں نے کہا تھا خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نہ سننا، جادوگر بندہ ہے، معاذ اللہ جادوگر ہے، اس کا قرآن نہ سننا، کتاب نہ سننا۔ بڑے بڑے بندوں کو اس نے زیر کر لیا ہوا ہے، یہ سارے اسے مل کے سمجھا رہے ہیں، طفیل ابن عمر دوسی کو۔ بندہ ہے، انسان ہے، باتوں میں آ گئے ہیں۔ باتوں میں آئے تو کہتے میں نے کانوں میں روئی دبا لی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے کان میں نہ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ طفیل ابن عمر دوسی کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، وہ کنا جو رومی پایا سی تے نال انگلیاں بھی رکھیاں سن۔ آواز نہیں سننی، لوکاں نے آکھیا جے آواز سن لئی نا تے پھر تو کیا؟ کہندے نے میں جو طواف کردا پیا، جنہ میں زور لاں کنا دا اونی آواز کنا چ پوے۔ مینوں فوراً یہ خیال آیا، وہ طفیل چلا ہو گئے ہیں، تو تے قبیلے دا سردار ہے، وڈا وڈیرا میں، انہاں دے فیصلے کرنا ہے، اللہ نے تنوں عقل دتی ہے، فہم و فراست دی ہوئی ہے، نکی جی کلام سننی ہے تو ادھر دا ہو جائے گا، گل کرنے والی کوئی؟ کہندے نے اے میرے اندر گل آئی، میں کی کیتیا کنا وچوں کڈ دتے، آواز تے پھر میرے کنا چ پی گئی۔ صحیح گل وہی ہو گئی جی لوکاں نے کیتی سی، قرآن تے پی گیا کانے چ تے دل میرا ہن بدلن لگ پیا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیچھے
تردہ میں دستہ سمجھاندا پیا نا، قرآن اللہ دی کی ہے نشانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد یوں نکلے دار ارقم کی طرف، میں بھی پیچھے پیچھے. جیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پہنچے، میں بھی دستک دیتی تو میں بھی آکھیا منو آن دی اجازت دیو. وقت ذرا ڈاڈا سی اس وقت، چند بندے مسلمان ہوئے. فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ یمن سے آیا ہوں، قبیلہ دوس سے ہوں، قرآن سنا ہے آپ کا اس لیے آیا. فرمایا آ جاؤ بیٹھو. اللہ اللہ، کہا جو قرآن پڑھ رہے تھے ذرا سنا دیجیے. اگے تو میں قرآن سندا پیا سا کہ میرا پہلو دل سی میں سننا نہیں. پھر میں روئی دے گالے کڈے تے میں آکھیا چلو ہن میں سننا، لیکن طواف کردا پیا سا. خوف بھی سی ہے، باقی سردار بھی پوندے پھردے نے. ہن تے بالکل سکون ہے. میں واں تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے جدو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو میں انج ویکھدا پیا، چہرے ال ویکھدا پیا تے آپ دی زبان تو قرآن نکلدا پیا. آپ نے پڑھی ہے قل هو اللہ احد، تے پھر قل اعوذ برب الناس تے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. میں تے دی کیفیت نہیں بیان کر سکدا. پڑھن والا سونا محمد ہووے صلی اللہ علیہ وسلم تے ہووے اللہ دی کلام، انہوں الفاظ بیان نہیں کیتیا جا سکتا. وہ منظر تے کیفیت کی ہونی. کہندے نے جو ہی آپ قرآن پڑھ دے جا رہے سن، میرے آنسو نکل دے جا رہے سن، میں روندا جا رہا سا. جو ہی تلاوت مکمل ہوئی ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے بھی حلقہ اسلام میں قبول کر دی. آیا سا سننا نہیں، بہ گیا سنیے تے پھر سونے نبی دا ہو گئے. پھر آکھیا قبیلہ دوس دے سردار سن، اتھو گزردے سن سارے مکے والے. آکھیا جی حکم دیو نا تے میں ویکھنا اج تو بعد لنگدا کیڑا ہے انہاں مکے والیاں وچوں. فرمایا نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام کرنے والا نہیں. میرا نہیں کہ میرا کام ہے قرآن سنانا. تو یہ نشانی ہے، قرآن کی ایک اپنی طاقت ہے. قرآن پڑھنے والا اور سمجھانے والا اللہ سے ڈر کے پڑھے اور سمجھائے اور دل میں ضد نہ ہو تو قرآن ضرور اثر کرے گا اور ضرور تبدیلی لائے گا. قرآن مجید کرامات اولیاء اللہ بھی برحق ہیں. کرامات اولیاء برحق ہیں. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک بندوں سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور سنت دسن والے تے او دے اتے عمل کرن والے، او اولیاء اللہ ہوندے نے. جیڑے لوگ لٹاں رکھیاں نے تے کتیاں دیاں او کشتیاں پہ کرواندے نے، لڑائیاں تے گھوڑے رکھے نے تے ریساں پہ لواندے نے تے جوئے پہ کراندے نے، او اولیاء اللہ نہیں ہو سکتے. او عدو اللہ ہوندے نے، اللہ دے دشمن ہوندے نے. اولیاء اللہ تے او ہوندے نے جنہاں نو بندہ دیکھے دیکھ دیاں ہی انہوں رب دی یاد آ جائے. او اولیاء اللہ ہوندے نے جنہ دیاں زندگیاں قرآن و سنت تے گزر دیاں نے، جو قرآن و سنت نو سناندے نے، او اللہ دے نیک بندے ہوندے نے. ان کے ہاتھ پہ کبھی کبھار اللہ تعالی اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے. میری بات کو دھیان سے دل و دماغ میں اتاریے گا. قانون یاد ہو تو کبھی بھی بندہ مار نہیں کھاتا. قانون یہ ہے نبی کے ہاتھ پہ معجزہ صادر ہو
اس کا جو بھی انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج. یہ قانون ہے، اس قانون کو کوئی توڑے تو وہ گیا. جتنے معجزات ہوئے جو بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی، اب قرآن کا قصور نہیں، معجزے کا قصور نہیں، قصور کس کا ہے؟ اس کی عقل کا ہے. بلکہ عقل ہوتی تو مان جاتا، عقل ہے ہی کوئی نہیں تاں تباہی ہوئی ہے. کہندے نا عقل ہووے تے سوچاں ہی سوچاں تے نہ ہووے تے موجاں ہی موجاں ہوندیاں نے. نہ سوچنا، نہ کوئی معاملہ، نہ کوئی بات، تو پھر یہ تباہی ہوتی ہے. اگر تو ایمان والا ہے اسے بات سمجھ آئے گی یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے، میری عقل مانتی نہیں مانتی، پھر بھی میں نے اسے دل و جان سے کیا کرنا ہے؟ تسلیم کرنا ہی کرنا. اولیاء اللہ کی کرامت جو ان سے خلاف عادت چیز ہو جائے، کسی کی مرضی ہے تو مانے، کسی کی مرضی ہے نہ مانے. اس کا انکار کرنے والا کبھی بھی کافر نہیں ہوتا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ قرآن کسی ولی کی کرامت کو بیان کرتے یا حدیث سے صحیحہ وہ کسی ولی کی کرامت کو بیان کرتے، اب اس کا انکار کفر ہوتا ہے. یہاں جو رب العالمین تذکرہ کر رہے ہیں سورت کے اندر، یہاں اولیاء اللہ کی جماعت کا تذکرہ ہے. وہ اصحاب کہف، وہ غار میں جا کے رہنے والے، یہ کون ہیں؟ اولیاء اللہ. یہ ہے اولیاء اللہ. گھر سے کیوں نکلے تھے؟ لا الہ الا، اس کے لیے گھر سے نکلے تھے. بادشاہ سے ٹکر کیوں لی تھی؟ لا الہ الا اللہ. اپنے محلات، مال و دولت کس لیے چھوڑے تھے؟ لا الہ الا اللہ. رب العالمین سے دعا کی ہے، مانگا ہے، کہا ہے پروردگار ہمارے معاملے میں آسانیاں فرما دے. وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. یہ غار میں جانے سے پہلے دعا کی تھی. اب اولیاء اللہ کی بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ اولیاء اللہ بھی کس سے مانگتے ہیں؟ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے. اگر کوئی اولیاء اللہ کو سچا مانتا ہے تو وہ ہمیشہ کس سے مدد مانگے گا؟ اللہ سے مانگے گا. یہی اولیاء اللہ کا راستہ ہے. انبیاء کا یہی راستہ ہے کہ انبیاء کہتے ہیں ہمیں نہ پکارو، ہم جس کو پکارتے ہیں تم بھی اس کو پکارو. قرآن پڑھ کے دیکھو، حضرت ایوب کا تذکرہ پڑھ کے دیکھو، حضرت یونس کا تذکرہ پڑھ کے دیکھو، حضرت ابراہیم کا تذکرہ پڑھ کے دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پڑھ کے دیکھو کہ وہ ہر حال میں کس سے پکار رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالی سے. اب اولیاء اللہ بھی رب سے مانگ رہے ہیں، اور رب سے دعا کرنے کے بعد وہ غار میں جا داخل ہوئے. غار میں اس لیے داخل ہوئے مناسب وقت میں یہاں سے کیا کریں گے؟ نکل جائیں. یہ ان کی خواہش تھی. رب کی مرضی یہ تھی کہ اب میں تمہیں یہیں نشانی بنا دوں گا. بظاہر تو یہ پتھر ہے، یہ غار ہے، پر تمہارے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے.
کیا ہے؟ محفوظ پناہ گاہ۔ ویسے عقل مند اور باشعور بیٹھے ہو سارے، محلات میں باہر فوجیں ہوں، سارا سامان ہو، محفوظ پناہ گاہ وہ ہوتی ہے یا غار ہوتی ہے؟ جہاں اسلحہ سپاہ ساری موجود ہو، گھر محفوظ ہو، ہر چیز ہو، وہ محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہے یا پتھر محفوظ پناہ گاہ ہوتے ہیں؟ رب نے جو دنیا سمجھتی تھی نا کہ یہ محفوظ پناہ گاہ ہے، محلات، فوجیں، وزارتیں، عہدے، کلے، رب نے دنیا کی بات کو دماغ سے نکال کے کہا یہ محفوظ پناہ گاہ نہیں، جسے میں بناؤں محفوظ پناہ گاہ وہی محفوظ بنتی ہے۔ مکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، گھر سے نکلے، غار ثور پہ آپ جا کے 3 دن آپ نے وہاں بسیرا کیا، رب نے اسے محفوظ بنایا کہ نہیں؟ کافر وہاں پہنچے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ نہیں پائے، کیونکہ حفاظتوں کے پیرے کس نے لگائے تھے؟ رب نے لگا دیے تھے۔ جب رب پیرے لگا دیتا ہے نا کسی جگہ کے اوپر بھی، اب دنیا کی کوئی چیز بھی اسے غیر محفوظ نہیں کر سکتی۔ بات ذرا طویل ہو جائے گی، بس اتنا ہی آپ کو سمجھا دیا۔ یہ غار میں گئے، اللہ نے اسے محفوظ کر دیا۔ محفوظ ایسے کیا، غار کے بالکل وسط میں، درمیان میں جہاں خالی جگہ تھی، رب نے ان نوجوانوں پر جو توحید کا پیرا دینے والے تھے، رب نے ان پر نیند طاری کر دی۔ کیا طاری کی؟ نیند طاری کر دی۔ وہ 7 نوجوان غار کے بالکل درمیان میں لیٹے ہوئے تھے، اور ان کا منظر بھی قرآن بیان کر رہا ہے، لیٹنے کی کیفیات بھی بیان کر رہا ہے۔ وہ نوجوان جب غار میں جا لیٹے، اب رب العالمین نے فرمایا ہوتا یوں ہے، جو ایک عادت ہے، دستور ہے، سورج کہاں سے نکلتا ہے جی؟ مشرق سے، جاتا کہاں ہے؟ مغرب۔ جب سورج یوں نکلتا ہے نا اوپر، تو اب اس کی دھوپ کیا ہوتی ہے؟ نیچے آتی ہے، پڑتی ہے دھوپ، اوپر جاتا ہے، جاتا ہے، جاتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ اگر شمال جنوب ہو، گھر بنا ہوا ہو شمال جنوب، پھر سورج نکلے تو وہ حدت و حرارت نہیں پڑتی جو مشرق و مغرب میں پڑتی۔ لوگ یہاں سے یہ سمجھنے لگے وہ شمال جنوب پڑے ہوئے تھے۔ اگر شمال جنوب پڑے ہوئے تھے پھر سورج کی تپش ان پہ نہیں پڑتی، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ کوئی خرق عادت بات نہیں ہے۔ مزہ تب ہے جب پڑے ہوئے ہوں مشرق و مغرب اور سورج کی کرنیں ان پہ نہ پڑے۔ رب نے یوں پیرا لگایا، سورج یوں نکلتا تھا، اس کی روشنی یوں منتشر ہوتی، ہاں جتنے بھی سورج کے فوائد تھے وہ انہیں ملتے تھے، ہوا صاف ملتی تھی، اور انہیں ہلکی سی جو روشنی انہیں پریشان نہ کرے وہ سورج کی ملتی تھی، تاکہ جراثیم یہ باقی چیزیں نہ ہوں، وہ چیزیں ملتی تھیں۔
جو اس گرمی کے نقصانات تھے وہ اللہ نے ان نوجوانوں سے کیا کر دیے تھے؟ ہٹا دیے تھے، دور کر دیے تھے، کیونکہ یہ میرے دین کے پہرے دار بنے ہیں، میں رب ان کا پہرے دار بن گیا ہوں۔ اب وہ سورج جب نکلتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا حالت یہ ہوتی تزاور عن کہفہم ذات الیمین، دائیں طرف وہ جھک جاتا، یعنی دھوپ نکلتی تھی، سورج سے مراد ہے دھوپ نکلتی تھی، سیدھی ان پہ نہیں پڑتی تھی، دائیں طرف پڑتی تو اس کی ہوا اور اس کے سلسلے فوائد وہ ان نوجوانوں کو ملتے تھے۔ جب ڈوبنے لگتا نا تو فرمایا تقرضهم ذات الشمال، وہ بائیں طرف سورج جو دھوپ ہٹ جایا کرتی تھی پھر بھی ان پہ نہیں پڑا کرتی تھی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، وہ غار میں کہاں پڑے ہوئے تھے؟ فجوہ کہتے ہیں کشادہ جگہ، کھلی جگہ، وہ غار میں کھلی جگہ کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ رب العالمین یہاں تک میں چیزیں بیان کر چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں۔ اب آگے رب العالمین نے فرمایا ذالک من آیات اللہ، لوگوں یہ معمولی بات نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھے، یہ نوجوان کوئی معمولی نہیں۔ ایک دن بندہ آرام کرے سو جائے، 2 دن آرام کرے، 3 دن کرے، آخر ایک دن تو وہ اٹھے گا کھانے پینے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، پر میں رب نے انہیں نشانی بنایا 309 سال کے لیے۔ یہ اٹھے بھی نہیں وہاں سے، یہ چلے بھی نہیں وہاں سے، یہ باہر نکل کے بھی نہیں آئے وہاں سے، اور یہ وہاں جو پڑے ہوئے تھے ان پر جو معاملات ہو رہے تھے وہ عام عادت میں، روٹین میں نہیں ہوتے، میں رب نے انہیں اپنی نشانی بنا دیا تھا۔ جسے میں نشانی بنا دوں پھر اسے کوئی نہ مانے تو فرمایا میں اسے پھر دھتکار دیتا ہوں، راند دیتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، ہمیں ہماری ذات کی قسم، انزلنا ہم نے اتارا، آیات بینات، واضح کھلی آیات، کھلی نشانیاں اتار دیں۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور ان نشانیوں کا انکار فاسقوں کے سوا، نافرمانوں کے سوا کوئی بھی نہیں کرتے۔ قرآن جا بجا یہ بیان کرتا ہے، فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ سورہ یوسف میں فرمایا آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، یعنی اس واقعے کو معمولی نہ سمجھنا، یہ بڑا اونچا واقعہ ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔
یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں آیاتن کیا ہے جی؟ ہاں، قرآن سے میں سیر کرا رہا ہوں آیات کی۔ آیات کسے کہتے ہیں؟ یہ نشانیاں ہیں سائلین، سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم من تراب، یہ کہ تمہیں پیدا کیا ہے من تراب، کس سے پیدا کیا؟ تمہاری بیس اور بنیاد کیا ہے جی؟ مٹی تمہاری بیس ہے، بنیاد ہے۔ مٹی سے پھر آگے خوراک آئی، خوراک سے پھر خون بنا، خون سے پھر آگے مادہ منویہ بنا، پھر اس پانی کی بوند سے میں نے سارے پراسس کر کے مکمل انسان بنایا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ میری نشانی ہے۔ فرمایا تمہیں پیدا کیا، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا پیدا کیا؟ بشرون، کیا پیدا کیا؟ بشرون، انسان، تمہیں انسان بنایا ہے۔ تنتشرون، پھر تمہیں اور زمین میں تم پھیل رہے ہو، بڑھتے جا رہے ہو، آبادیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ سارا کچھ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہ تمہیں بجلی کی کڑک دکھاتا ہے، چمک دکھاتا ہے۔ خوفاً، ڈر جو کڑک دیے تے بندہ نو خوف آندا ہے کدرے گرے نہ پوے۔ تما، امید بھی لگ جاتی ہے، اب بارش ہوگی، اب موسم بدلے گا، امیدیں بھی آ جاتی ہیں۔ فرمایا یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء، آسمان سے کیا اتارتا ہے؟ بارش، پانی۔ ان یہ سارے ٹیل لا لئیے، میں بھی تسی بھی بارش لا سکنے ہیں؟ نہیں۔ یہ اس کی نشانیوں میں سے معاملہ ہے، وہ یہ نشانی دکھاتا ہے تمہیں۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس پانی کے ذریعے وہ مردہ زمین کو کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے زمین سے۔ تو یہ نشانیوں میں سے بات ہے، قرآن یہ نشانیاں ذکر کرتا ہے۔ فرمایا ان نوجوانوں کو معمولی نہ سمجھنا، وہ نوجوان، وہ اصحاب کہف، وہ دین کے پہرے دار تھے، وہ دین پہ چلنے والے تھے، وہ اللہ کی توحید کے سچے علمبردار تھے، وہ اس کی آیات کو ماننے والے تھے۔ میں رب نے بھی کیا کیا؟ میں رب نے انہیں نشانی بنا دیا ہے۔ یہ نشانیوں میں سے ہیں، یعنی سچے اولیاء ہیں۔ ان کی کرامت میں کوئی شبہ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ فرمایا یہ نشانیاں ہیں۔ اب نشانی کو دیکھ کے بندے کو چاہیے وہ مان جائے، وہ انکار نہ کرے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ رہنمائی دے، جسے اللہ تعالی ہدایت دے، فہو المہتد، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ کیا مطلب؟ بندہ یہ سمجھنے لگ جائے میرے جیسا عقل مند کوئی نہیں، میرے جیسا ذہین کوئی نہیں، میرے جیسا دانا کوئی نہیں، میرے جیسا فہم و فراست والا کوئی نہیں، میرے جیسا تدبیریں کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ گھاٹے میں ہے بندہ،
جہاں بھی دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، بندے کو ہر حال میں اپنا معاملہ کس کے سپرد کرنا چاہیے؟ اپنے اللہ کے۔ میرے مولا میں مشکل میں آ گیا ہوں، میں تکلیف میں آ گیا ہوں، میں پریشانیوں میں آ گیا ہوں، میرے گھر والے بھی، میرے باہر والے بھی میرے دین کی وجہ سے، میری دنیا داری کے وہ سچے معاملات ان کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہوتے ہیں۔ میرے مولا اگر میں غلط ہوں تو میری رہنمائی کر۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے سپرد کرنا۔ میرے مولا یہ معاملہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرے مولا میری عقل بڑی کمزور ہے، میرے مولا مجھے رہنمائیاں دے، مجھے راہ دکھا اور میں اس رہنمائی میں چلوں۔ تو فرمایا جس کو اللہ راہ دکھا دینا فہو المہتد، وہ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کے بہت بڑے عالم، تورات کے بھی بہت بڑے عالم، انجیل کے بھی بہت بڑے عالم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوالات لے کے آئے۔ وہ سوالات یہ تھے، اگر وہ سوال نبی اس کا جواب دے دے تو وہ سچا نبی ہوگا، اگر وہ سوالات کے جوابات نہ دے تو پھر نبی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں وہ سوال لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جو ہی مسجد میں داخل ہوا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھتے ہی میرا دل یہ کہنے لگ گیا ایسے چہرے والا کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ میرا دل گواہیاں دینے لگا ہے، اور میں اب چاہتا تھا سوال بھی کر لوں تاکہ میرا ایمان، میرا یقین اور مضبوط ہو جائے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا جنتیوں کو سب سے پہلے کون سا کھانا دیا جائے گا؟ یہ تورات میں لکھا ہوا تھا، اس کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لہٰذا میں سوال لایا تو میں نے کہا کہ جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلے کھانا کون سا دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا قبضہ حوت، مچھلی کی کلیجی، یہ کھانا سب سے پہلے جنتیوں کو دیا جائے گا۔ کہتے جب میں نے سنا مجھے یقین آ گیا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ دو سوال اور کیے، لمبی تفصیل ہے ان کی بھی، بس اتنا عرض کر رہا ہوں۔ وہ عبداللہ ابن سلام جب اللہ نے راہ دی، نبی سے بات سنی، سننے کے بعد سوالات جوابات سننے کے بعد دیر نہ لگائی، کیونکہ میرے رب نے رہنمائیاں کر دی تھیں، فوراً کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا، کوئی مرادیں پوری کرنے والا، کوئی التجائیں سننے والا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ دی اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالی نے ان کی کیا کر دی ہے؟ رہنمائی، من یہد اللہ فہو المہتد، اور جس کو اللہ راہ دکھا دینا وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے عبداللہ ابن سلام
اللہ دے نبی میری قوم بڑی ڈاڈی ہے، یہودی بڑے ڈاڈے نے، منن گے نہیں۔ اللہ کے نبی اگر تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو کر بھی لے، پہلے انہیں بتلائیے نہیں، میں اندر ہو جاتا ہوں، پردے میں ہو جاتا ہوں، میری قوم کے سرداروں کو بلا لیجئے اور انہیں پوچھئے تم میں ایک عبداللہ ابن سلام ہے، کیسا بندہ ہے، کیسا تم اسے پاتے ہو؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو اور ان سے پوچھا عبداللہ ابن سلام پردے میں ہے، بتلاؤ تم میں عبداللہ ابن سلام ایک بندہ ہے، وہ کیسا بندہ ہے؟ کہنے لگے ہوا عالم وابن عالم، او بھی عالم ہے تے او دا عالم دا پتر ہے، پیو بھی عالم ہے، او بھی نیک ہے تے پیو بھی نیک ہے، او بھی ساڈے وچوں سب تو اچے نے، عزت والے نے، تو دا پیو بھی عزت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں تمہیں کہوں عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گیا، کہندے نے ہو ہی نہیں سکتا، انج ہو ہی نہیں سکتا۔ عبداللہ ابن سلام باہر آئے، آ کے ان کے سامنے پھر کلمہ پڑھا۔ جب انہوں نے سنا نا عبداللہ ابن سلام کی زبان سے، کہنے لگے ہوا جاہل وابن جاہل، اتھے ہی کھلو کے کہندے نے، پہلے کہندے نے عالم ہے تے عالم دا پتر ہے، ہن کہندے نے جاہل ہے تے پیو بھی کی سی جاہل، پہلے کہندے نے عزت والا وے تے دا پیو بھی کی ہے عزت والا، ہن کہندے نے ہوا ارزل وابن ارزل، اے ساڈی قوم دا سب تو معاذ اللہ ذلیل بندہ ہے، دا پیو بھی ذلیل، اے نبی دی موجودگی۔ ہن عبداللہ ابن سلام کہنے لگے نے اللہ دے نبی میں آکھیا سی نا یہ بڑے ضدی نے، انہیں مننا نہیں، یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے۔ قرآن تو پھر یہی کہتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد، اور جسے اللہ تعالی رہنمائیاں کرے وہ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ۔ بلال کی رہنمائیاں کی میرے رب نے حبشے سے اٹھا کے مکے میں لے آیا اور ہدایت یافتہ بنا دیا۔ سلمان کی رہنمائیاں کی میرے رب نے فارس سے اٹھا کے، ایران سے اٹھا کے مدینے میں میرے نبی کے قدموں میں لے آیا، صہیب کو روم سے لے آیا، اور باقیوں کو بھی اٹھا کے کہاں کہاں سے میرے نبی کے قدموں میں لے آیا۔ تو یہ ہے جسے اللہ تعالی ہدایت دے وہی کیا ہے جی ہدایت یافتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی گھڑیوں میں آپ کے چچا دنیا سے جانے لگے ہیں، ابو جہل اور باقی اس کے حواری بھی سارے آ کے بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے چچا آپ کے مجھ پر بڑے احسانات، میں یہ چاہتا ہوں آپ لا الہ الا اللہ کو دل و جان سے قبول کر لیں، مان لیں۔ میں اتنا چاہتا ہوں تو میں پھر کیا کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میرے کان میں بھی اگر یہ کلمہ پڑھ دیں گے، میری سرگوشیوں میں یہ بات آ جائے گی تو میں انازع عند ربی، میں اپنے رب سے جھگڑے ڈال دوں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا، کیونکہ وہاں نجات چچا ہونے کی وجہ سے، بھتیجا ہونے کی وجہ سے، بھائی ہونے کی وجہ سے، بیوی ہونے کی وجہ سے،
بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں، میرے نبی تو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بھی یہ کہہ کے گئے، میری بیٹی اس پہ فخر نہ کرنا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، نائم علی یا فاطمہ ایم علی، او فاطمہ عمل کر کے آنا، عمل کر کے آنا، نمازیں پڑھ کے آنا، روزے رکھ کے آنا، دین پہ عمل کر کے آنا، پھر حسب و نسب بھی کام کر جائے گا، اور اگر عمل نہ ہوئے تو حسب و نسب بھی کام نہیں کرے گا۔ تو فرمایا اگر لا الہ الا اللہ یہ چابی ہے آخرت کی چابی، اگر یہ پڑھ دو گے نا تو میں رب سے جھگڑے ڈال دوں گا۔ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا ہے، ابو جہل اور باقی موجود ہے، کہنے لگے اے غلطی نہ کری، پیو دادے دا دین نہ چھڈی۔ دین کدا ہوندا ہے جی؟ اچا کدا ہوندا ہے؟ ہاں دین رب دا ہوندا ہے، پیو دادیاں دی وراثتاں ہوندیاں نے، پیو دادے اگے تے نہیں چھڑ دے تے ہن چھڑ کے جاندے نے نا، مال ترکہ یہ پیو دادیاں دا ہوندا ہے، یہ تہاڈے حق دا ہوندا ہے، تے وہ بھی چھڑ دے ہو، کسے دا بھی نہیں چھڑ دے، جڑے باقیاں دا بھی نا بھین بھائیاں دا وہ بھی نہیں چھڑ دے، تے جیڑی بھین حصہ منگ لے وہ بھین نہیں رہندی ڈین، تو گھروں نکلو، جن نے حصہ لے لیا وہ اج تو بعد پھر آدھے گھر نہ بڑے، تے ہمیشہ یہی ہوندا ہے، اے تیرا بھرا وے اکو ہی ہے تے دو ہی نے، تو کی کر دے دے۔ کدی یہ بھی سنے اے تہاڈی بھین کمزور ہے اینو اپنا بھی دے دیو، او دا تے دینا ہی دینا ہے نا، اپنا بھی دے دیو، یہ کدے سنیا جے؟ ادھر ہمیشہ تک کمزور بھرا بن جاندہ ہے تے انجے معاملات تگڑا کون ہوندا ہے؟ بھرا بن جاندہ ہے۔ یہ اپنے رکھے ہوئے نا پیمانے، یہ پیمانے نہیں۔ کہنے لگا ابو جال بالکل گل نہ منی، پیو دادے دا دین نہ چھڈی۔ ابو طالب کہنے لگے، نبی کے چچا کہنے لگے بھتیجے مجھے یہ معلوم ہے تیرا دین بھی سچا اور تو بھی سچا، اگر میں مان جاؤں نا، میں کلمہ پڑھ لوں تو بعد میں لوگ ملامتیں کریں گے، کہیں گے موت کو ڈر کے پڑھ گیا سی، میں اسی پہ جاؤں گا جس پہ میرے آبا و اجداد تھے۔ یہ کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم زدہ ہوئے، چچا تو تھا نا، وقت ساتھ گزرا تھا اور زندگی کے لمحات ساتھ گزرے تھے اور دنیا کے معاملات میں بھی ڈھال بنے ہوئے تھے، آج پریشان ہے تو قرآن اتر آیا اللہ کا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اِنَّكَ بے شک آپ لا تہدی ہدایت نہیں دے سکتے، راہ دکھا سکتے ہیں، لیکن ہدایت دل کو پلٹنا یہ میرے رب کے اختیار میں ہے، یہ آپ نہیں۔ من احببتا، جس سے آپ پیار کریں، آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت بھی مل جائے، نانا یہ میرے رب کے اختیار میں ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ بڑے چنگے چنگے لوگ ہوندے نے، بڑیاں سونیاں سونیاں گلاں کردے نے، بڑے انہاں دے چال چلن، انہاں دے رکھ رکھاؤ بڑے ودیا ہوندے نے، تے کی مطلب ہے
رب انہاں نو ہدایت دے دے. فرمایا نہیں نہیں، اللہ تعالی منہ وال نہیں ویکھ دے، خانداناں وال نہیں ویکھ دے، حسب و نسب وال نہیں ویکھ دے. میرا رب تو دیکھتا ہے یہدی الیہ من ینیب. جیڑا بندہ اپنا رخ رب دے قرآن ال موڑدا ہے نا، نبی دی سنت ال موڑدا ہے نا، اللہ انہوں کی دے دیندے نے، ہدایت دے دیندے نے. تے جنوں قرآن چنگا نہیں لگدا، جنوں نبی دا فرمان چنگا نہیں لگدا، جنوں صحابہ چنگے نہیں لگدے، اللہ انہوں کدے بھی ایمان نہیں دیندا. اے میرے رب دے اختیار نے، انہوں پتہ وے کنوں اے خزانہ دینا وے تے کنوں خزانہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا نا، اور مکہ کی وادی میں اکرمہ جیسا بندہ موجود ہے، خالد بن ولید جیسا بندہ موجود ہے، اور بڑے باشعور اور عقل مند لوگ ہیں، انہیں ہدایت نہیں مل رہی. عمر ابن العاص جیسا بندہ وہ موجود ہے، انہیں ہدایت نہیں مل رہی. حالانکہ قرآن واضح ہو چکا ہے. میرے نبی کی یہ بات جب ان تک پہنچی نا کہ آپ نے کہا ہے یہ اتنے مکہ کی وادی کے نوجوان ہیں، عقل مند ہیں، باشعور ہیں، پر انہیں قرآن سمجھ کیوں نہیں آ رہا، انہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی. اتنی بات تھی دل میں اتر گئی. خالد بن ولید بھی مسلمان ہو گئے. اکرمہ کدھا پتر، ہاں اے جے تقسیمہ. ادھر نبی کا چچا ایمان کی دولت نہیں دی میرے رب نے، ادھر ابو جہل سرغنا، اور جس کے گھر میں اکرمہ پلا بڑا ہے، میرے رب نے اسے ایمان کی دولت دے دی ہے. یہ آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے. اللہ شکلیں نہیں دیکھتا، حسب و نسب اور خاندان نہیں دیکھتا. وہ جسے چاہتا ہے، جس کا دل صاف ہے، وہ اسے قرآن کی دولت دے دیتا ہے، سنت کی دولت دے دیتا ہے. یہی میرے رب نے فرمایا اے نوجوان جو محلات میں رہنے والے تھے، ذرا انہوں نے جستجو کی نا تو میں اللہ نے انہیں کیا دے دی ہے، ہدایت دے دی ہے. اور جو میرے نبی کے مقابلے میں ہیں سوالات پوچھنے والے، انہیں ہدایت کوئی نہیں ملی. من یہد اللہ فہو المہتد، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جسے گمراہ کر دے، راستے سے ہٹا دے، بھٹکا دے، فلن تجد لہ، لام نون کے ساتھ ہے، ہرگز آپ اس کے لیے نہیں پائیں گے ولیاً، کوئی دوست. کی مطلب ہے؟ نبی سونے فرمایا ہے سچا دوست وہ ہوندا ہے جیڑے اپنے دوست دی آخرت دی بھلائی چاہے. دنیا دی بھلائیاں دا دوست نہیں ہوندے کہ میں کاروبار کرن لگا تے یہ بھی کر لے، او عارضی ہوندا ہے. مال گیا تے پھر دوست بھی گیا، لالچ دے اوتے ہوندا ہے، مفادات دے اوتے ہوندا ہے. او پیسے گئے تے بندہ بھی گیا. ہاں دوست او ہوندا ہے کسے دا جیڑا فکر کرے کہ اے جنت چ ٹر جائے، اینو آخرت دا سونا ٹھکانہ لب جائے تے اونوں بچاوے شرک تو تے کفر تو تے غلاظتاں تو تے او روحانی بیماریاں تو. او کی ہوندا ہے؟ سچا دوست ہوندا ہے. فرمایا جو بندہ جسے اللہ مت مار دے جس بندے کی، فلن تجد لہ ولیا، پھر اودا تسی کوئی دوست نہیں بنا دیکھو گے کہ انہوں کوئی رہنمائی دے. مرشدہ دوست بھی نہیں لبے گا تے مرشدہ
रहनुमाई करन वाला बंदा भी नहीं लभेगा कि ओदी रहनुमाइयां करे, उन्हों कुरान दसे, उन्हों दीन दसे ना, क्योंकि एदी मत किन्ने मार दिती है। अकलमंद लोग आखदे ने अकल खुस्से, आदे ने रब रुस्से ते अकल खुस्से। की मतलब? भाई जिधर रब किसी नाल नाराज हो जाता है ना, सब तो पहला रब सजा उन्होंने ये देंदा है, ओदी मत मार देता है। वो समझदा पिया हुंदा है कि मैं जो करदा पिया सही है, लेकिन वो सही नहीं होंदा, क्योंकि रब ने ओदी अक्ल मार देती है, मत मार देती है। लिहाजा कुरान की ए आयत जो मैंने 16 नंबर आयत समझा दी, मुकम्मल हो गई आयत, कि ये असहाबे काफ मामूली लोगों में से नहीं थे, अल्लाह की क्या थे? निशानियां। पहली बात ये समझ आई। और दूसरी बात, जिसे रब हिदायत दे वही क्या है? हिदायत याफ्ता। और जिसे रब मत मार दे, गुमराह कर दे उसके करतूतों की वजह से, तो फिर दुनिया जोर लगा ले, जो मर्जी कर ले, वो अपना खैर खा भी नहीं पा सकेगा और रहनुमा भी नहीं पा सकेगा। अब जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह आने वाली आयत दूसरा हिस्सा होगा नौजवानों का, आयत नंबर 17। रब्बुल आलमीन असहाबे कहफ के उन नौजवानों के अंदर के हालात बयान कर रहे। अब पहले आपने सुने हैं बाहर के हालात, अब कुछ हालात आएंगे अंदर के हालात और कुछ हालात आएंगे बाहर के, कि रब ने उन नौजवानों पे पैरे कैसे लगाए थे, इर्द गिर्द के मनाजिर क्या थे। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आने वाला जुमा कीमती जुमा है, पर वक्त तशरीफ लाइएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल।